خوش رہنا ایک ایسی نعمت ہے جو بڑی حد تک خود پر منحصر ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اگر ہم کوشش کریں تو زیادہ سے زیادہ خوش رہ سکتے ہیں۔ تقریباً ہمیشہ ہی زندگی کے بارے میں مزاج اور رویوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خوشی کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہمیں آخر خوش رہنا کیسا ہے، ہم اپنے سارے دن کی کیسے پرلطف اور بھرپور خوشی اور تسکین کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ آئیے ایسے تجاویز اور ترکیبیں جو ہمیں خوش رکھنے میں مدد کر سکتی ہے، ان کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ خوش رہنا بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ آج ہم سب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ خوشی کا انحصار خود پر ہی ہوتا ہے، نہ کہ ان بیرونی عوامل پر جن پر قابو پانا مشکل ہے۔ پہلی بنیاد جس کے بارے میں ہمیں بہت واضح ہونا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں آنے والی تمام تر حالات کے باوجود ہمیں خوش رہنے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہر دن اور جن حالات میں ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ خوش رہنا یہ ایک انتخاب ہے۔ یقین کریں یا نہیں، ہماری زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن پر ہم قابو نہیں پا سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوش رہنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے لطف اٹھائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزمرہ کے کاموں میں آنے والے مختلف ناکامیوں کے باوجود خود پر قابو پانا سیکھیں۔ ان ناکامیوں سے سبق حاصل کر کے اپنی شخصیت مثبت پہلو میں ڈالیں۔ ایسا کرنے سے ہی ان ناکامیوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں یہ احساس ہونا کہ ہم ایک ایسی شخصیت رکھتے ہیں ہمارے آس پاس کے عمومی مزاج کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مثبت اور مسرت بخش لوگوں سے گھیر لیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اس سے ہم اور زیادہ خوش اور مثبت ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، لہٰذا ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کون سے ایسے ہمارے دوست احباب ہیں جو ہمارے لیے کسی پریشانی اور مصیبت کے وقت مزید تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو ایسے لوگوں سے دور رکھیں تاکہ زندگی میں آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کا مثبت طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے ایک طرف چھوڑنے کی بات نہیں ہے، لیکن یقیناً ہمیں اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیرنا ہوگا جو خوشی لاتے ہیں اور زندگی میں آنے والی تلخیوں میں راحت کا باعث بنتے ہیں۔ زندگی میں پیش آنے والی منفی اور تلخ واقعات کو بھلا کر ہمیں ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم آنے والی خوشیوں میں اور ان میں تلخیوں کی یاد کر کے زندگی میں پیش آنے والے خوشگوار واقعات سے خوشی حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی میں دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ یہ ایک مشکل کام ہے مگر اس کے زندگی پر بہت مثبت اثر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے انسان کبھی کسی روگ میں کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مثبت سوچ کے باعث ہر دل عزیز اور زندگی میں پیش آنے والی تمام تر تلخیوں کے باوجود مطمئن رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے امراض کا شکار نہیں ہوتا۔